میرے دوستو یاد رکھنا کہ پرویز صاحب نے الیکشن کسی کی ضد کی خاطر نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا، کسی کی مخالفت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ علاقے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے ان کو حل کے روڈ میں آپ کو لے کر یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کسی سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے۔ غریب عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں، غریب عوام کے حق حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، غریب عوام کے جائز مطالبات کو اسمبلی کے ایوانوں میں جو ضلع کونسل کے ایوان ہوں گے اس میں پرویز جلال صاحب آپ کی آواز بنیں گے۔ یہی مقصد اور ماٹو لے کر یہ سیاست کے میدان میں آئے ہیں۔ آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جس طرح کی خصوصیات کا یہ مالک انسان ہے، اس سے بڑھ کر یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ آپ سب نے پرویز صاحب کا دستے بازو بننا ہے۔ اب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمارے بزرگ ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے ہیر سے پیپلز پارٹی کے کچھ ذمہ داران یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ یونین کونسل پنگالی سے چونکہ ان کا تعلق ہے، جناب چودھری قیوم صاحب، میں ان کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد جناب چودھری دلدار گوندر صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی آئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہیر سے، یہ چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، پرویز اشرف کے پکے تھکے ساتھی ہیں، انہوں نے چونکہ اس الیکشن میں پرویز صاحب کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے، ہم ان کے بھی تہہ دل سے مشکور ہیں۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا صوبیدار ریاض صاحب کو کہ وہ چند منٹ کے لیے یہاں پہ آ کر ان لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ جناب صوبیدار ریاض صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کوئی پروگرام تو نہیں تھا لیکن چلو ابھی کہہ ہی دیا، جیسے کہ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بلایا تو آپ کی بڑی مہربانی۔ ایک شعر کے ساتھ میں آغاز کروں گا، لیکن غور سے اگر شعر آپ نے سمجھ لیا تو پھر حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مہمان نہیں رونق محفل ہیں ہم، کبھی یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سابق ضلع کونسل کیپٹن محمد فاضل صاحب اور مسلم کانفرنس کے امیدوار ضلع کونسلر یونین کونسل پنگالی کے جناب پرویز جلال صاحب اور بھائی محمد اکبر صاحب، نواز صاحب، ماسٹر افتخار صاحب، ڈاکٹر قاسم صاحب اور پنڈال میں تشریف رکھے ہوئے تمام اراکین مسلم کانفرنس اور جتنے بھی لوگ دوسری پارٹیوں کے یہاں پرویز کے حمایتی ہیں، سب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ بلدیاتی الیکشن بہت عن قریب انشاءاللہ ہونے والے ہیں، تو یہاں اس عوام کو دیکھ کر مجھے تو بہت سے لوگوں کی واقفیت بھی نہیں، لیکن مجھے یہ یقین ہو رہا ہے کہ پرویز جلال صاحب کی جو پنگالی جس دن محفل ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی، میں اس دن میر پر ایک فوتپی کے گیا ہوا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ تقریباً وہ پنگالی میں نہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے ڈاکٹر قاسم صاحب نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں ایک نمایاں وہ میٹنگ ہوئی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بھائی انشاءاللہ تعالی بہت بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کے سامنے خدمت کے لیے آئیں گے۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے، ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، میں آپ کو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آئی، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی الیکشن میں جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں نلکے اور ٹوٹی کی سیاست، تو یہاں میں ایک کھمبے کی بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ اوپن کچہری مویل کے مکان پہ ہوئی تھی، ہمارے جو اس وقت کے وزیر آج بھی حکومت میں موجود ہیں، اوپن کچہری میں مجھے ایک موقع ملا، جو 25 کنبہ جات چھمب کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے بہت سے لوگ جو چھمب کی زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس فیصلے کی بات کرنے کا موقع ملا، تو انہوں نے کہا یہ بات ہوگی اور کوئی بات بتاؤ۔ میں نے کہا جی ہمارا گورنمنٹ سکول وہاں صرف ایک کھمبا چاہیے،
तो 7 साल गुजर गए, कर्नल वकार एक खंभा नहीं लगवा सका। तो NGO वहाँ पे काम कर लिया, हमने अपनी जेब से पॉकेट से खंभा नहीं दे सकता है। स्कूल आपके बच्चे पढ़ रहे, मेरे जाति बच्चे नहीं पढ़ रहे, वहाँ पे सब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रातों रात 2-2 खंभे लगाए जा रहे हैं, किस लिए? वोट देने के लिए। और खुदा के बंदो, जो लोगों के ज़मीरों को खींचते हैं, इस तरह के लोगों को आप वो सबक सिखाएं, वो जिंदगी भर याद रखें। आप वैसे ऐसे बंदों का इंतखाब करें जो आपके दुख और सुख के साथी हों। मैं बहुत सी बातें करना चाहता, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लाऊंगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप भरपूर तौर पे दिन रात काम करें और अपने भाई को कामयाब करवाएं। इंशाअल्लाह आपका भाई आपकी उम्मीद पे पूरा उतरेगा, मुझे 100% इस पर यकीन है, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जब मैंने सुना तो इनकी मीटिंग है, तो मैं कहीं गया हुआ था, 5 मिनट भी नहीं घर रुका, तो फ़ौरन इधर हाजिर हो गया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। सरदार साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम का ख्याल रखा। जो भी मुकर्रीन आप आएंगे उनसे यही गुजारिश है कि टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि अब 2-3 ही मुकर्रर रह गए हैं। मैं यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग जनाब अकबर साहब बैठे हैं, इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि जब इस तरह के बुज़ुर्ग हमारे काफ़िले में शामिल हूँ तो फिर हार की फ़िक्र नहीं होती, इंशाल्लाह जीत की तरफ ही आदम कदम बढ़ाता है। तो अब मैं साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसल बुज़ुर्ग मोहतरम, हम सब के लिए इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई सियासी समझबूझ से माला माल, लफ्ज़ों का ताना बाना अच्छे तरीके से बुन लेते हैं और फिर बड़ी फ़हम व फरासत रखते हैं, हर मसले पे अपनी निगाह रखते हैं। परवेज़ साहब की भरपूर सरपरस्ती करेंगे और आपके मसाइल को असल में अगर किसी ने हल करना है या किसी ने करवाना है तो वो कैप्टन फाजिल साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और इन नौजवानों के लिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि ये सियासत की एक यूनिवर्सिटी है, हमारी इतनी उम्र नहीं है जितना इन्होंने सियासत में सर्व किया है। तो मैं, जो कि इनके वालिद मोहतरम को आप खुद बाखूबी जानते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह का था सियासत में, तो मैं मुल्तमिस हूं सूबेदार फाजिल साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब कैप्टन फाजिल साहब। नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जितने भी मेहमानान गिरामी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे बूढ़े लोग या जवान लोग या जो बच्चे हैं, इस खूबसूरत शाम में जो आपने हमारा इस्तकबाल किया है, मैं इंशाअल्लाह ताला दुनिया अजीज उसको नहीं भूलूंगा। तकरीबन कोयल के मकाम पर मुझे ये दूसरी तीसरी दफ़ा मौका मिल रहा है, तो आपके जितने पुराने लोग हैं वो सभी समझते हैं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता हूँ, मैं फ़ौज में रहा हूँ अहदेदार या इधर रहा हूँ, मैंने कभी किसी बरादरी के आदमी को तरजीह नहीं दी और सुन्नों को तरजीह दी है। और इंशाअल्लाह परवेज़ जलाल जो है, इसके पास आने से पहले अगर कोई आदमी जायज़ समझता तो मुझसे भी आके बेशक मिले इंशाअल्लाह। कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर बताया मेरे पास जाओ तो मैं साहब थाने में नहीं गया हूँ या कचहरी में नहीं गया हूँ या तहसील में नहीं गया हूँ, मैं इंशाअल्लाह मैंने कोई बरादरी सिस्टम को रद्द किया है। अभी आपके सामने मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जनरल ज़िया साहब बरनाले वाले, वो मेरे क्लास फेलो थे। पिछली दफ़ा ख़ास तौर पर उनकी बेटी है कर्नल वकार साहब के घर में, उनकी बीवी है, मेरी बच्ची है वो, तो उस लिहाज से मैंने कर्नल वकार साहब का साथ दिया था कि उनको मेरे क्लास फेलो थे। तो मैंने कहा इनकी बेटी आई है गांव में, तो मैंने उनको खाली हाथ जाना मुझे पसंद नहीं किया। मैंने इंसानियत जो है ना, मैं किसी आदमी की कौम को नहीं समझता, कोई चीमा चट्ठा वड़ैच चौधरी राजा जलाल उसकी बड़ी शख्सियत है। अगर अच्छा इंसान नहीं है तो वो खाक के काबिल भी नहीं।
اللہ میاں نے بھی کہہ دیا ہے جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک. تو پرویز جناب کو میں آج یہ آپ کے سامنے نصیحت کر رہا ہوں کہ جو لوگ دل کھول کر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ استقبال کیا، ہم گاڑی سے لے کے یہاں ہیں، سارے لوگوں نے خوش دلی سے ہمیں خوش آمدید کا ہے، ویلکم کیا ہے. ان کا شکریہ جتنا بھی ادا کیا جائے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ان کا شکریہ ادا کر سکیں، کیونکہ ہر آدمی آنے والا آدمی اسے وعدے کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، لیکن کوئی آدمی ہے جو صحیح راستے پر چلتا ہے. تو میں اپنے اس دور کا ذرا ذکر کر دوں. ہمارا عرصہ بڑا قلیق تھا، 1.5 سال ہماری لوکل کونسل قائم رہی. تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی ہیں مہربانی سے وہ کونسل نے ختم کر دی. تو 1.5 سال میں نے 3-4 آدمی یہاں رفیق جو ابھی آپ کا الیکشن خیر لڑ رہے ہیں، تو میجر عمر الدین صاحب ہیں اور جو واقع لوگ تھے، ان کے کہنے پر میں نے 3-4 گلیاں ضرور دی ہیں. اور میں نے آسان نہیں کیا، اگر میں عرصہ رہتا تو یہ گلی آج آپ کی اس طرح نہ ہوتی جس طرح آج ہم نے دیکھی ہے. میری بھی زمین اس کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ پہلا کام ہمارا یہی ہوگا کہ اس گلی کو پختہ کرائیں گے. باقی پرویز صاحب سے میں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ٹائم بڑا تھوڑا چاہیے، تو پرویز صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی، قضا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی. تو تھوڑا بھی شکریہ ادا کروں یا زیادہ کروں تو ٹائم کا خیال ہے، اس لیے باتیں بہت کرنا چاہتا تھا میں، لیکن اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے کوئی پابندی عائد کر دی ہے. اس لحاظ سے دوبارہ آپ کا دل کی اتھاگ رہے سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں.